وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبلیس كان من الجن ففسق عن أمر ربه۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ حضرت آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، فسجدوا تو تمام فرشتوں نے سجدہ کر دیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، کان من الجن کیونکہ وہ جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربہ تو اس نے اپنے رب کے حکم سے انکار کر دیا۔ تو جن کے بارے میں اور ابلیس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جنوں میں سے تھا، وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، کیونکہ فرشتوں کے پاس اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکم عدولی کریں۔ اگر آپ اس کو اس طرح سے سمجھ لیں کہ فرشتوں کے سسٹم میں یہ بات انسٹال ہی نہیں ہے، کہ ان کے سسٹم میں یہ بات ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کسی بات کا انکار کر سکے۔ یہ انسان اور جن کے پاس اختیار ہے کہ وہ چاہے اس دنیا میں رہتے ہوئے تو اس پر عمل کرے، چاہے تو نہ کرے۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہوا تاکہ اس کی آزمائش ہو سکے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربہ تو اس نے اپنے رب کے حکم کا انکار کر دیا۔ اختلاف المفسرون فی سجود الملائکہ لآدم علی اقوال، کہتے ہیں کہ مفسرین نے اختلاف کیا ہے، مفسرین کے ہم مختلف اقوال ہیں کہ فرشتوں کا حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے مراد کیا ہے۔ تو مفسرین کی ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا تھا وہ باقاعدہ جیسے عام طور پر ہم سجدہ کرتے ہیں اسی طرح سے ایک حقیقی سجدہ تھا جیسے انہوں نے کیا۔ اور ایک رائے یہ بھی پائی جاتی ہے کہ اس سے مراد سجدہ کا جب لفظ استعمال لیتے ہیں تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم عام طور پہ سجدہ کرتے ہیں نماز میں، بلکہ سجدے سے مراد تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھک جانا اور ان کے سامنے تضرع اختیار کرنا اور ان کے لیے آگے تھوڑا سا جھک جانا۔ تو یہ دو اقوال موجود ہیں، لیکن اگر ہم اس کو حقیقت سجدہ پر بھی معمول کریں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم تھا فرشتوں کو کہ آپ حضرت آدم کے سامنے سجدہ ہو جائیں۔ اس کے بعد ہمیں کچھ پرانی جو تہذیبیں ہیں اور خاص طور پہ پرانی شریعتیں ہیں ان میں بھی اس بات کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر بھی سجدہ جائز تھا، یعنی کہ وہ سجدہ جو تعظیم کے لیے ہوتا ہے۔ سجدہ ہمیشہ اسی کو کیا جاتا ہے جس کو آپ بڑا سمجھتے ہیں۔ تو جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے حوالے سے قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان کے والدین نے ان کے سامنے سجدہ کیا، پھر ہم نے حضرت یعقوب کے حوالے سے بھی کہ حضرت یعقوب جب واپس گئے تو اپنے بھائی کے سامنے سجدہ ریز ہوئے۔ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے شریعت کے اندر یہ سجدہ تعظیمی جو ہے یہ جائز تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری اس امت کے اندر سجدہ جائز ہوتا لأمرت شیئا ان یسجد لشیء، تو میں ایک بیوی کو حکم دیتا ان تسجد لزوجہا کہ وہ اپنے خاوند کے سامنے سجدہ کرے اگر سجدہ جائز ہوتا، لیکن شریعت کے اندر سجدے کو حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ وہ ہماری شریعت میں کسی کے سامنے سجدہ کرنا چاہے وہ تعظیمی ہو چاہے وہ عبادت کا ہو، کسی بھی لحاظ سے سجدہ کرنا وہ جائز نہیں ہے۔ اب جب شیطان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے انکار کیا تو انکار کرنے کی اس نے کچھ وجوہات کچھ توجیحات بیان کی۔ اس نے کہا خلقنی من نار، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اور جو فرشتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے۔ تو اس نے کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے اس نے ریزن بیان کی کہ جو آگ ہے، آگ جب لگتی ہے تو زمین سے اوپر اٹھتی ہے، اور آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا تو مٹی کا کام ہے زمین کے ساتھ لگے رہنا، اور آگ کا کام ہے اونچا اڑنا۔ تو مجھے جس چیز سے بنایا گیا ہے اس کے اندر اونچائی پائی جاتی ہے، لہٰذا میں اس سے برتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور آپ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے کہا کہ تم میرے دربار سے نکل جاؤ۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اس انکار کی وجہ سے اس کو اپنے دربار سے نکال دیا تو پھر اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کچھ مانگا، اور وہ مانگا کیا؟ قال انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے آپ مہلت دیں، الی یوم یبعثون، اس دن تک جب تک یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی کہ قیامت والے دن تک آپ مجھے مہلت دے دیجیے۔
قال انک من المنظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ جو تم نے مانگا ہے ہم تمہیں وہ دے دیتے ہیں۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اے اللہ جی فبما اغویتنی، اس وجہ سے جو آپ نے مجھے گمراہ کیا، یعنی کہ اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے مجھ سے غلطی کروائی ہے، آپ کو یہ بات کہنی نہیں چاہیے تھی مجھے کہ میں آدم کو سجدہ کروں۔ تو یہاں پر بھی وہ اپنی ہٹ درمی کے اوپر برقرار ہے، اپنی غلطی تسلیم نہیں کر رہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کا بلیم کر رہا ہے۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ، تو آپ نے تو مجھے اس جو ہے وہ اپنی برگزیدہ شخصیات میں سے نکال دیا، تو میرے اوپر تو مہر لگ گئی ہے، میں تو مردود ہو گیا ہوں، میں تو رجیم ہو گیا ہوں۔ اب میں کیا کروں گا؟ لَأَقْعُدَنَّ، تو میں ضرور پر ضرور بیٹھوں گا، لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، ان کے لیے جو آپ کا سیدھا رستہ ہے جو آپ تک لے کے آتا ہے، اس رستے میں ان کے سامنے بیٹھ جاؤں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، پھر میں ان کے سامنے سے وار کروں گا، ان کے پاس ان کے سامنے سے آؤں گا۔ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، اور میں پیچھے سے آؤں گا۔ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، اور ان کے دائیں سے آؤں گا۔ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور ان کے بائیں سے آؤں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور آپ دیکھیں گے کہ ان کی اکثریت جو ہے وہ شکر گزاروں میں سے نہیں ہوگی۔ تو بنیادی طور پر شیطان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے جو فیصلہ لیا ہے، دیکھیں شیطان کتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب تھا، اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پتہ تھا، لیکن جب انسان کا دماغ پھرتا ہے تو وہ پھر کیا کیا سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں اب آپ کو یہ بات پروف کروں گا کہ آپ کا کیا ہوا فیصلہ صحیح نہیں ہے، آپ نے مجھے چھوڑ کر آدم کو ترجیح دی، اور میں آپ کو یہ ثابت کروں گا کہ حضرت آدم اور ان کی اولاد جتنی عبادت جتنی ریاضت میں کر سکتا ہوں، جتنی پختگی میرے پاس ہے، یہ نہیں کریں گے کبھی بھی، اور میں ان کے اوپر حملہ کروں گا۔ حملے سے مراد یہ ہے کہ میں ان کو ورگلاؤں گا سیدھے راستے سے، ان کے آگے سے، ان کے 360 وے سے، ہر طرح سے میں ان کو ورگلاؤں گا، مجھے جو کرنا پڑے گا میں کروں گا۔ اگر ہم اس کو عام زبان میں کہیں تو میں اپنی ایری چوٹی کا زور لگا دوں گا، اور آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ جس مخلوق کے اوپر مجھے ترجیح دے رہے ہیں، ان کی اکثریت تو آپ کی ناشکری ہے، آپ کا شکر ادا نہیں کر رہی ہوگی، تو پھر بھی آپ جو ہے وہ مجھے چھوڑ کر ان کو ترجیح دے رہے ہیں۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان ابلیس قال لربہ، ابلیس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہا، بعزتک و جلالک، اے اللہ مجھے تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم ہے کہ میں ہمیشہ ابن آدم کو گمراہ کرتا رہوں گا، ما دامت الارواح فیہم، جب تک ان کے اندر روح موجود رہے گی، جب تک ان کے آخری بندے تک روح موجود رہے گی، میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا، ان کو میں رستے سے ہٹاتا رہوں گا۔ فقال اللہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، بعزتی و بجلالی، مجھے اپنی عزت اور اپنی جلال کی قسم ہے، لأبرح اغفر لهم ما استغفرونی، جب جب تم ان کو بہکاؤ گے، جب تم ان کو رستے سے ہٹاؤ گے اور یہ اس کے بعد مجھ سے استغفار کریں گے، میں ان کو بخشتا رہوں گا، تو مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی پتہ ہے کہ انسان کمزور ہے، انسان نسیان سے ہے، وہ بھول جاتا ہے، انسان کا امتحان ہی اس کے ایموشنز کے اندر ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے ایموشنز کو بیلنس میں لے کے آتا ہے۔ ایک انسان اپنی فطرت کے اندر کبھی بھی ہمیشہ سیدھے راستے پر نہیں رہ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بلا شبہ یہ حصہ ہے کہ الایمان یزید و ینقص، کہ ایمان کبھی کم ہوتا ہے کبھی بڑھتا ہے، تو انسان کے ایمان کا لیول کبھی ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ جیسے رمضان المبارک ہے، آپ مساجد میں آ رہے ہیں، مسجد کا اہتمام کر رہے ہیں، تو انسان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، تو انسان نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات سنتا ہے تو دل پہ بھی لگتی ہے، دل پہ اثر کرتی ہے، تو ایمان کا درجہ زیادہ ہوتا ہے۔ پھر جیسے ہی انسان اپنی دنیا کی زندگی میں مشغول ہوتا ہے تو ایمان کا لیول کم ہو جاتا ہے، تو انسان کے اندر کمیاں کوتاہیاں آ جاتی ہے۔ تو یہی انسان کی زندگی کا امتحان ہے، اور اگر ایک انسان اس کے دل میں اس بات کا خیال ہے کہ اس نے کمی کی، کوتاہی کی، غلطی کی، گناہ کیا، اور اس کے دل میں اس بات کا ڈر رہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے کیا کہیں گے، یا میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، یا اس کو گناہ کا اس کے دل میں ڈر ہے، تو
کے لیے مبارکباد ہے کہ اس کے دل کے اندر ایمان ہے۔ حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا کہ منافق جو ہے وہ بڑے سے بڑا گناہ کرتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ بس ناک کے اوپر مکھی ایسے ہاتھ لگاؤں گا تو اٹھ جائے گی، اور مومن چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرتا ہے تو اسے لگتا ہے جیسے میرے اوپر پہاڑ ہے۔ گناہ کا ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، لیکن گناہ ہو جانے کے بعد اس پر اصرار کرنا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار نہ کرنا اور اس کے اصلاح کرنے کی کوشش نہ کرنا اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرنا، یہ بنیادی طور پر شیطان کی یہاں پر جیت ہوتی ہے۔ گناہ کروا کر شیطان کی جیت نہیں ہے، کیونکہ گناہ کروا لے تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم اٹھا لی کہ میرے بندے گناہ کریں گے، مجھ سے معافی مانگے، میں معاف کر دوں گا۔ تو اصل اس کی جیت شیطان کی ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نا امیدی دلوا دینا۔ انسان کو یہ لگنا شروع ہو جائے کہ اچھا میں نے تو اتنے عرصے سے گناہ کرتا آ رہا ہوں، کیا مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی معاف کر دیں گے؟ تو کہتے ہیں چلو اتنے گناہ میں نے کر دیے ہیں تو گناہ کے سلسلے کو ہی میں جاری رکھتا ہوں۔ تو نہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نا امید کر دیتا ہے انسان کو تو یہ اس کی بنیادی طور پر جیت ہوتی ہے، اور یہی شیطان کی 360 اسٹریٹجی ہے نا، کہ اس نے کہا میں دائیں بائیں آگے پیچھے سے آؤں گا، تو شیطان انسان کے ذہن میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ بس اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے نا وہ چھوڑ ہی دیا، اللہ تعالیٰ تو تمہیں معاف کریں گے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ اگر ایک انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے اور زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنے گناہ اس نے بھرے ہوئے ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس آ کے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، مانگے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے ہی گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے۔ اس ماہ کو رسول اللہ نے فرمایا تھا ماہ غفران، شہر الغفران، گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان قعد لابن آدم باطراقہ، کہ شیطان ابن آدم کے سامنے اس کے کئی رستوں کے سامنے بیٹھ جاتا ہے۔ فقعد له بطریق الاسلام، جب انسان اسلام لانے والا ہوتا ہے یا اسلام لے آتا ہے تو اس رستے پہ بیٹھ جاتا ہے۔ اب اسلام ایک ہے کہ اسلام قبول کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اس پر ثابت قدم رہنا، اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو چلانا۔ جب انسان اسلام قبول کرنے والا ہوتا ہے تو شیطان اس کو کہتا ہے اتسلم، کیا تم اسلام قبول کرنے لگا ہے اور اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑنے لگا ہے؟ تو بندہ کہتا ہے ہاں یار، یہ تو میرے باپ دادا تو اس طرح سے کرتے آ رہے تھے، تو کیا میں ان کی روایت کو چھوڑ دوں گا؟ کیا میں ان کا طریقہ کار کو چھوڑ دوں گا؟ فعصاہ واسلم، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ شیطان کی نافرمانی کر دیتا ہے اور اسلام قبول کر لیتا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے کہ ہجرت کے رستے میں بیٹھ جاتا ہے۔ ہجرت سے مراد کیا ہے؟ ایک تو ہجرت وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، دوسری ہجرت یہ ہے گناہوں کو چھوڑنے کی ہجرت، گناہوں سے جانے کی ہجرت۔ تو وہ کہتا ہے کہ اتہاجر، کیا تو ہجرت کرنے والا ہے اور اپنی زمین کو، اپنے آسمان کو، اور جہاں پر تم نے زندگی گزاری ہے تم وہاں پر جو ہے اس چیز کو چھوڑ دیتے ہو اور چھوڑ کے تم ہجرت کر رہے ہو اللہ کے راستے کے لیے، تو زمین، پیسہ، مال، دولت سب چھوڑ کے جا رہے ہو، پتہ نہیں آگے جاؤ گے وہاں پر لوگ کیسے ملیں گے، یہ کیا کرو گے آگے جا کے؟ فعصاہ، تو وہ انسان اس کی نافرمانی کرتا ہے، وہ ہاجر اور ہجرت کر لیتا ہے۔ پھر جہاد کے راستے میں آ کے بیٹھتا ہے اور مال کے راستے میں آ کے بیٹھتا ہے، تو کہتا ہے کہ تم تو لڑنے کے لیے جا رہے ہو، تو قاتل، تم تو وہاں پہ لڑو گے تو اور شہید ہو جاؤ گے، پھر کیا ہوگا کہ تمہاری بیوی جو ہے وہ کسی اور سے نکاح کر لے گی، ان سے کوئی اور انسان نکاح کر لے گا، وہ بیوہ ہو جائے گی، اور تمہارا مال جو ہے، اتنا جو مال تم نے محنت کر کے جمع کیا ہے وہ دوسرے لوگوں کے درمیان تقسیم ہو جائے گا، لوگ اس کو اٹھا کے لے جائیں گے۔ لیکن وہ انسان کیا کرتا ہے کہ شیطان کی بات میں نہیں آتا، بہکاوے میں نہیں آتا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن فعل ذلک فمنہم فمات، اور جو بھی جو ہے وہ یہ کام کرتا ہے، شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتا، وہ اسلام قبول کر لیتا ہے، وہ ہجرت کر لیتا ہے، وہ جہاد کر لیتا ہے اور اس کے بعد وہ فوت ہو جاتا ہے، کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یہ بات واجب ہو جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں۔ وَإِن قُتِلَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَن يَدْخُلَهُ الْجَنَّةَ، اور اگر وہ شہید ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یہ بات واجب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں۔ اور اگر وہ کہ کسی بھی صورت میں مر جاتا ہے، وہ ویسے فوت ہو جاتا ہے، وہ شہید ہو جاتا ہے، وَإِن غُرِقَ، چاہے پانی کے اندر ڈوب کے مر جاتا ہے، كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَن يَدْخُلَهُ الْجَنَّةَ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں۔ یا وہ کسی جانور سے گر کے مر جاتا ہے، کان حقا علی اللہ یدخلہ الجنہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یہ واجب ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کرے۔ تو جو انسان شیطان کے بہکاووں میں نہیں آتا،
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر واجب ہے کہ وہ اس کو جنت کے اندر داخل کرے۔ تو شیطان کی جو چالیں ہیں ان کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بعض اوقات شیطان انسان کو گناہ کی لذت دکھا کے اور گناہ کے اندر رنگینی دکھا کے گمراہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک انسان ایسا ہے جو سوسائٹی کے اندر کوئی بہت اچھے درجے پر مالی اعتبار سے نہیں ہے، تو اس کو کیا دکھاتا ہے، دیکھو فلاں مالدار انسان، ٹھیک ہے، اس نے حرام کمایا ہوگا، دیکھو اس کے پاس آج بڑی گاڑی ہے، اس کے پاس آج بڑا گھر ہے، تو تم بھی ایسا کرو، چلو بے ایمانی کر لو، 2 نمبری کر لو، تمہارے پاس بھی پیسہ آ جائے گا، تم بھی دنیا جو ہے نا وہ جی لو گے۔ اچھا تمہاری دکان کے اندر تم مال لے کے آ رہے ہو، اگر تھوڑی سی ملاوٹ کر لو گے تو تمہارے پاس بھی زیادہ پیسے آ جائیں گے، اگر تم کسی کے ساتھ فراڈ کر لو گے تو کوئی مسئلہ نہیں، پیسے زیادہ آ جائیں گے۔ تو کچھ لوگوں کو شیطان دنیا کا لالچ دے کے ان کو بہکاتا ہے، اور کچھ لوگوں کو شیطان جو ہے وہ نیکی کا لالچ دے کے بہکاتا ہے۔ مثال کے طور پہ عبادات کے اندر عبادت اس طرح سے کرنی چاہیے ہے جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، لیکن شیطان ان کو کہے گا کہ اچھا تم عبادت اس طرح سے کر لو، تو اس میں کیا حرج ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار نہیں ہے۔ جب رسول اللہ کے طریقے سے ہٹ کے عبادت کی جائے گی تو وہ شیطان جو ہے وہ اپنے معاملات کے اندر کامیاب ہو جائے گا۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو شیطان جو ہے وہ دین کی غرض سے بھی بہکا دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ جو لوگ ہمارے ہاں شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ایک تو شرک وہ ہے کہ آپ واضح طور پر غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، دوسرا شرک یہ ہے کہ آپ واضح طور پر غیر اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، لیکن آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہٹ کے دوسرے لوگوں سے ایسی امیدیں لگا رہے ہیں جیسے اللہ سے لگانی چاہیے۔ اب ایک انسان جس کے گھر بچے پیدا نہیں ہو رہے، جس کے گھر اولاد پیدا نہیں ہو رہی، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو لوگ جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اولاد پیدا نہیں ہوتی، پھر وہ کیا کرتے ہیں، مختلف لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں، کوئی ان کو کوئی شیطانی تعویذ بنا کے دے دیتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تعویذ جو ہے وہ ہمارے گھر جو ہے وہ اولاد پیدا کر دے گا۔ پھر کوئی ان کو کسی کے پاس بھیج دیتے ہیں کہ فلاں جگہ پر جاؤ، ان سے مانگو، وہ تمہیں اولاد دے دیں گے۔ وہ کسی بزرگ کے پاس بھیج دیتا ہے، کسی کے پاس بھیج دیتا ہے، اور انسان اس کے ساتھ جڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر یہ سمجھتا ہے کہ اچھا ہم جو عبادت کر رہے ہیں وہ بنیادی طور پر ہم تو بہت گناہ گار ہیں، یہ لوگ جو وہ بہت نیک ہیں، ہم ان سے دعا کرتے ہیں اور یہ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اور بندوں کے درمیان کب پردہ حائل کیا ہے؟ تو شیطان ہر ایک طریقے سے، بعض اوقات شیطان کہتا ہے کہ اچھا دین کے معاملے کے اندر ہم نے کوئی کام کر لیا تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ تو یہ شیطان کے بہکاوے ہیں، یہ شیطان کے طریقہ کار ہیں۔ ہمیں جو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کی اطاعت کرنی ہے، اور شیطان کے بہکاوے سے اور شیطان کی چالوں سے وہی بچ سکتا ہے جو علم حاصل کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم کو بھی فضیلت اس لیے دی تھی کہ ان کے پاس علم تھا۔ تو قرآن کا علم حاصل کرنا، حدیث کا علم حاصل کرنا، شریعت کا علم حاصل کرنا، یہ فرض ہے، یہ آپ پر بھی فرض ہے، آپ خود بھی وہ علم حاصل کریں اور اپنے بچوں کو بھی آپ جو ہے وہ دین کا علم سکھائیں تاکہ وہ بھی شیطان اور شیطان کی چالوں سے محفوظ رہ سکیں۔ تو چلو آج کا جو ہمارا درس ہے ہم اس کو اختتام یہاں پر کرتے ہیں۔ آئندہ درس کے اندر ہم انشاءاللہ حضرت حوا علیہ السلام کے حوالے سے کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا اور پھر جنت میں حضرت آدم کا اور حضرت حوا کا داخلہ اور پھر وہاں سے ان کا نکل جانا اور پھر دنیا میں آ جانا، اور پھر اس کے بعد اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا جو ہے وہ آزمائشیں رکھی ہوئی ہیں، وہ انشاءاللہ ساری تفصیلات ہم جو ہے وہ آئندہ درس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم ولجمیع المؤمنین والمؤمنات، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔